السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کب آئے گی؟ دنیا کے موجودہ حالات کو اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہر انسان کے دل میں ایک خوف بپا ہے۔ آئے دن ایک نیا فتنہ ابھر پڑتا ہے۔ آج میں آپ اپنے آڈینس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوضات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کروں گا، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس سے آنے والا دور کیسا ہوگا، اور جو پیچھے حالات گزر چکے ہیں ان کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور ایک سچا مذہب ہے، اور یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جمع کیے گئے ہیں جن میں آپ نے آئندہ زمانے میں پیش آنے والے واقعات سے باخبر فرمایا تھا۔ ان کے پڑھنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا علوم کا اندازہ ہوگا، اور معلوم ہوگا کہ آپ نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھی وہ حرف بحرف آج پوری ہو رہی ہیں، جو دور حاضر میں واقع ہو رہے ہیں اور حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہے ہیں، آئندہ واقع ہونے والے حالات کے لیے تمہید کی مانند ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان واقعات سے نفع پہنچے گا، اور وہ پڑھ کر یقین کر لیں گے کہ داعی اسلام علیہ الصلاۃ والسلام در حقیقت ان سب انسانوں کے سردار تھے جنہیں اس مالک حقیقی سے خصوصی تعلق تھا۔ 1300 برس پہلے آئندہ زمانے کے آنے والے فتنوں اور گمراہ کن لیڈروں اور عالمگیر حوادث و بلیات سے باخبر کر دینا، اور وثوق اور یقین کے ساتھ بیان کرنا کہ گویا آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ اسی انسان کا کام ہو سکتا ہے جسے خدا ہی نے علم کی دولت سے نوازا ہو۔ جوتشی اور منجم بھی بے شمار غلطیاں کر جاتے ہیں، اور کاہن بھی انگنت غلط خبریں دے دیتے ہیں، مگر ہادی عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پیشن گوئی بھی آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی، اور کیوں کر ہو سکتی ہے، جبکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا یتخذ منہ الا حق، میری زبان سے نہیں لفظ ادا ہوتے ما سوائے حق کے۔ یہ پیشن گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا سمندر علم کا ایک قطرہ، علمک ما لم تکن تعلم، یعنی خدائی کا علم کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قیامت تک پیش آنے والی ہر چیز بتا دی، جسے میرے یہ ساتھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جانتے ہیں۔ پھر جس نے یاد رکھا اسے یاد ہیں، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ نیز فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ختم ہونے تک آنے والے گمراہی کے اس لیڈر کا نام بتا دیا جس کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ ہوں، اور اس کے باپ اور قبیلہ کا نام بھی بتا دیا تھا۔ مشکات، جو حضرات زمانہ موجودہ کے حوادث و آفات سے تنگ آ کر مستقبل پر نظر لگائے ہوئے ہیں، اور بار بار زبان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آئندہ کیا ہونے والا ہے، انہیں اس رسالہ کے مطالعہ کر کے خبر مخبر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد ضرور معلوم کرنے چاہیے۔ اسلام کا نام رہ جائے گا، اور قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے، اور علماء سو پیدا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ ان کی مسجدیں نقش و نگار، ٹائل، برقی پنکھوں وغیرہ سے آباد ہوں گی، اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے، اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے، اور ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی، جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہیں، اور ان کی حقیقت اور روح اور ادائیگی کے وہ طریقے اور کیفیتیں باقی نہیں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور کروڑوں مسلمان ان سے کورے ہیں۔ قرآن شریف صرف رسماً ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ اور خوش الحانی کا تو خیال ہے، مگر اس کے معنی پر غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمان کے تصور میں بھی نہیں رہا۔ مسجدیں زیب و زینت سے خوب آراستہ ہیں، دلکش فرش، قیمتی غلیچے، دیدہ زیب فانوس، عمدہ ہنڈے اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، مگر ہدایت سے خالی ہیں۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، تانے، غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہیں، اور امام و مؤذن تو مسجدوں کو گھر ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی مزید توضیح آئندہ حدیث کی تشریح میں کی جائے گی۔ علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے، تو عالم میں فساد ہوگا،
اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے اینٹنے کے لیے دنیا کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے، اور پھر دنیا دار ہی ان کا مزاج ٹکانے لگائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، پھر سرمایہ داروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنا دین بچا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا والوں کے پاس جا کر دین سالم رہ جائے، جس طرح قتادہ کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں لیا جا سکتا، اس طرح سرمایہ داروں کے قریب سے گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو علماء سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں وہ عموماً علماء سو ہی ہیں، چند ٹکوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اہل علم اپنے علم کو محفوظ رکھتے اور صلاحیت والے انسانوں میں خرچ کرتے تو زمانہ کے سردار بن جاتے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا، جس کی وجہ سے زمانہ والوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئے۔ مشکات شریف۔ دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں، اس فانی زندگی کو اپنے علم کا مقصد بنا رکھا ہے۔ سیاسی لیڈر بننے، شہرت حاصل کرنے، روپیہ کمانے، جوڑنے کی دھن میں سرگرداں ہیں، اور موجودہ زمانے کے علماء میں خال ہی ایسے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوں۔ مسجدیں سجائی جائیں گی اور ان میں دنیا کی باتیں ہوا کریں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ آج کل یہی ہے اور یہی حال۔ اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے، دل کو منتشر کرنے والے رنگ برنگ کے ٹائل، جھاڑ، فانوس، ہانڈیاں، ابو داؤد وغیرہ، دل فریب فرش اور بیش بہا پردے اور دوسرا زیب زینت اور آرام اور راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں دین اور دنیات کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ کنز الاعمال کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ شعب الایمان میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ دین پر عمل کرنا ہاتھ میں چنگاری لینے کے برابر ہوگا اور بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر جمنے والا ان میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا۔ مشکات شریف۔ یہ زمانہ اس وقت موجود ہے کیونکہ ہر طرف بددینی اور بے حیائی اور فحشکاری کی فضا ہے، فسق و فجور، سرکشی کا ماحول ہے۔ اول تو دیندار رہے ہی نہیں، اور اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اہل ملک، اہل وطن، عزیز و اقربا اڑے آ جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ تنخواہ میں میرا پورا نہیں پڑتا، دنیا رشوت لے رہی ہے، تم بڑے پرہیزگار بنے ہوئے ہو، ہم عمر مذاق اڑا رہے ہیں کہ داڑھی رکھ کر ملا بن گئے، جھاڑ سا لگائے پھر رہے ہیں، ریل میں یا لاری میں سفر کر رہے ہیں اور ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کے لیے نہ ریل ٹھہر سکتی ہے نہ لاری رک سکتی ہے، لیکن اگر کسی کا کچھ دنیاوی نقصان ہو جائے تو سب ہمدردی کے لیے حاضر ہیں۔ آج کل دینداری اختیار کرنا ساری دنیا سے لڑائی مول لینے کے مترادف ہے۔ سب کی پھپتیاں سننے، سب کو ناراض کرے، دین بچانے کے لیے دنیا کا نقصان کرے تو دیندار ہے، لیکن بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں صرف رضائے خداوندی کا خیال ہے اور جو دنیا کو منہ نہیں لگاتے۔ دین کا درد پیدا کرنے اور بددینی کی فضا سے نکلنے کی قوت حاصل کرنے کے لیے اور دینداروں کی مجلسوں میں شرکت کرنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان بددینی کے ماحول سے معصیت اختیار کر سکتا ہے تو دینداری کی فضا میں پہنچ کر نیک بھی بن سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے دینداروں سے دور ہو تو بددینوں سے بھی دور رہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلوں میں چلا جائے گا اور اس صورت سے اپنا دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا فتنے اسے اچک لیں گے، لہٰذا اس وقت
جسے کوئی بچاؤ اور پناہ کی جگہ مل جائے تو وہاں پناہ لے لے۔ فتنہ کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول ہونا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت مکر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے زمانہ میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت یعنی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم المائدہ سورہ آیت نمبر 105 کا مطلب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تم لوگوں کا یہ حال دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جانے لگے اور خواہش نفسانی پر عمل ہونے لگے اور دین پر دنیا کو ترجیح دی جانے لگے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو مقدم سمجھنے لگے اور تم اس حال میں ہو جاؤ کہ لوگوں میں رہ کر تمہارے لیے فتنہ میں پڑ جانا ضروری ہو جائے تو خاص طور پر اپنے نفس کو سنبھال لینا اور عوام کو چھوڑ دینا، کیونکہ تمہارے آگے یعنی آنے والے زمانہ میں صبر کے دن ہیں۔ جس نے ان میں صبر کیا یعنی دین پر جمع رہا تو گویا اس نے چنگاری ہاتھ میں لی۔ پھر فرمایا کہ اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کو ان 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اجر ملے گا جو اس زمانہ کے علاوہ امن کے دنوں میں اس جیسا عمل کریں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں سے 50 شخصوں کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم میں سے 50 عمل کرنے والوں کا اجر ملے گا۔ بخاری شریف۔ اسلام سے اجنبیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اجنبیت اور بیگانگی قسم پرسی کی حالت میں ظاہر ہوا تھا کہ اس سے لوگ بھاگتے تھے اور کوئی قبول کر لیتا تھا اور ان قریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا، چنانچہ اسلام پر عمل کرنے والا کوئی ہی ملے گا۔ پھر فرمایا کہ سو ایسے لوگوں کو خوشخبری ہو جو اسلام پر چلنے کی وجہ سے بیگانے شمار ہوں۔ مطلب یہ کہ جب میں نے اسلام کی دعوت دی تو اسے شروع میں چند لوگوں نے ہی قبول کیا اور اسلام کو عموماً لوگوں نے کوئی غیر مانوس اور اجنبی چیز سمجھا تھا کہ اسلام قبول کرنے والوں کو بددین کہا گیا اور ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب مسلمان حبشہ چلے گئے تو مشرکین نے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی اور بادشاہ سے شکایت کی۔ کچھ نوجوان بے وقوف لڑکے اپنا قومی دین چھوڑ کر اپنے ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ نیا دین ایسا ہے جسے ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ سورہ صا میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر مشرکین نے کہا ما سمعنا بہذا فی ملت الآخرت ان ھذا الا اختلاع۔ سورہ صاد آیت نمبر 7۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بعد میں لوگوں نے خوب اسلام قبول کیا اور خوب پھیلایا، لیکن آگے چل کر ایسا ہوگا کہ اسلام پھر اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا اور اس کے احکام کو قبول کرنے اور عمل کرنے والے نہ ملیں گے۔ اسلام کی چیزوں کو بیگانگی کی نظروں سے دیکھیں گے، گویا اسلام کو جانتے بھی نہیں۔ اس وقت اسلام پر عمل کرنے والا کوئی ہوگا اور کہیں کوئی پکا مسلمان نظر آئے گا، لیکن ایسے مسلمان اگرچہ لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہوں گے اور ان سے کوئی بات بھی کرنی پسند نہ کرے گا، مگر خدا کی جانب سے میں انہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین حجاز کی طرف اس طرح سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر گھس جاتا ہے، اور دین صرف حجاز ہی میں رہ جائے گا جیسے جنگلی بکری صرف پہاڑ کی چوٹی ہی میں رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک دین بیگانگی اور اجنبیت قسم پرسی کی حالت میں ظاہر ہوا تھا اور ان قریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا۔ سو خوشخبری ہو بیگانوں لوگوں کو جو میری ان سنتوں کو سنواریں گے، جنہیں میرے بعد لوگ بگاڑ دیں گے۔ ہر بات کا زمانہ پہلے سے برا ہوگا۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت سن کر فرمایا کہ صبر کرو، معلوم نہیں آگے کیا ہو، کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا نہ ہو۔ جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو، یعنی مرتے دم تک ایسا نہ ہوگا کہ آنے والا زمانہ پہلے سے اور موجودہ زمانے سے اچھا آ جائے۔ یہ بات میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ معلوم ہوا کہ زمانے کی اور زمانہ والوں کی شکایت فضول ہے اور آئندہ زمانہ میں اچھے حاکموں کی امید بھی غلط ہے، لہذا جتنا بھی وقت ملے اور عمر کا جو بھی سانس مل جائے اسے غنیمت سمجھیے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ سے امیدیں باندھیں اور اس کے قہر و غضب سے ڈرتے رہیں۔ کفر کی بھرمار ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے
टुकड़ों की तरह आने वाले सयाह फितनों से पहले नेक अमल करने में जल्दी करो। इस ज़माने में इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। ज़रा सी दुनिया के बदले अपने दीन को बेच डालेगा। जितने फितने गालिब आ जाते हैं तो इंसान आमाल सालिहा में मशगूल होने में सैकड़ों आड़े महसूस करता है और दीन पर चलना नामुमकिन मालूम होने लगता है, और ऐसे वक्त में ईमान की बका सख्त खतरे में होती है। इसीलिए हादी आलम अलैहिस्सलाम ने नेक अमाल में सबकत और जल्दी करने का मशवरा दिया कि रुकावटों के आने से पहले ही नेक अमाल में लग जाओ और ईमान को महफूज कर लो, ताकि खुदा न ख्वास्ता फितनों में घिर कर नेक अमाल से न रह जाओ। ये ज़माना बड़े फितनों का ज़माना है। हर तरफ से गुमराही की जानब लीडर खींच रहे हैं, और दीन के बदला ज़रा सी दुनिया हासिल करने की एक अदना मिसाल ये है, कचहरी में झूठी कसम खाकर गवाही देना बहुत से इंसानों का पेशा बन गया है। बुखारी शरीफ, एक जमात ज़रूर हक़ पर कायम रहेगी और मुजद्दद आते रहेंगे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मेरी उम्मत में हमेशा एक ऐसी जमात रहेगी जो खुदा के हुक्म पर कायम होगी। मौत आने तक वो इसी हाल पर रहेंगे। इनकी मुखालफत और अदम मुआवनत इन्हें कुछ नुकसान न पहुँचाएगी, यानी इन्हें इसकी परवाह हरगिज़ न होगी कि ज़माना वालों का रवैया क्या है और ज़माने वाले हमारे मुखालिफ हैं या मुवाफिक हैं। दूसरी हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में क़यामत तक एक जमात रहेगी जिसकी खुदा की जानिब से मदद होती रहेगी। जो इनका साथी न बनेगा उन्हें कुछ नुकसान न पहुँचा सकेगा। बहकी की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत के आखिरी दौर में ऐसे लोग होंगे जिन्हें वही अजर मिलेगा जो इनसे पहलों को मिला था। वो नेकियों का हुक्म करेंगे, बुराइयों से रोकेंगे और फितना वालों से लड़ेंगे। हज़रत इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आने वाले दौर में इस इल्म के जानने वाले होंगे जो गुलू बढ़ा चढ़ा कर बयान करेंगे। इस इल्म के जानने वाले होंगे जो गुलू बढ़ा चढ़ा कर बयान करने वालों की तहरीफ़ों से और बातिल वालों के दरो बयानियों से और जाहिलों की तावीलों से इसको पाक करते रहेंगे। बहकी शरीफ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा ताला इस उम्मत के लिए हर 100 साल के बाद ऐसा शख्स भेजता रहेगा जो इसके दीन को नया करेगा। अबी दाऊद, खुदा का ये वादा दूसरे वादों की तरह पूरा होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। अगर हक गो और साबित कदम जमात कुरूने ऊला से आज तक बाकी ना रहती तो अहले फितन, मुतज़ल्ला और बिदती, नबूवत के दावेदार, इस्लाह आलम के मुदई, हदीस के मुनकर, कुरान की नई तफसीरें गढ़ने वाले दीन को बदल कर रख देते। हाज़रात, सूफिया, मुहद्दिसीन हमेशा रहे हैं और रहेंगे। वल्हम्दुलिल्लाह अला दालिक, मुसलमान कभी ख़त्म नहीं होंगे। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने खुदा से दुआ की, मेरी उम्मत को आम कहत के साथ हलाक न कर और इन पर कोई दुश्मन गैरों में से ऐसा मुसल्लत न कर जो इन सब को ख़त्म कर दे। खुदा ने फरमाया कि जब मैं कोई फ़ैसला करता हूँ तो इसको टाला नहीं जा सकता। मैं तुमको ये वादा देता हूँ कि तुम्हारी उम्मत को आम काल से हलाकत न करूँगा और इन पर गैरों में से कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत न करूँगा जो इनको एक एक करके ख़त्म कर दे, अगरचे तमाम ज़मीन पर बसने वाले हर तरफ से जमा हो जाएं। हदीस से इनकार किया जाएगा। हज़रत मिक़दाम बिन मादिक्रम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़बरदार, यकीनन मुझे कुरान दिया गया है और कुरान जैसे और अहकाम भी दिए गए हैं। फिर फरमाया, ख़बरदार, ऐसा ज़माना आएगा कि पेट भर इंसान अपनी आरामगाह पर बैठा हुआ कहेगा कि बस तुम्हें कुरान काफ़ी है, इसमें जो हलाल बताया है इसे हलाल समझो और इसने जिसे हराम बताया उसे हराम समझो, हदीस की ज़रूरत नहीं है। फिर फरमाया कि हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म किसी चीज़ के हराम होने के लिए ऐसा ही है जैसा खुदा ने किसी चीज़ के हराम होने का हुक्म दिया है। ये पेशन गोई अरसा दराज से सादिक आ रही है कि पेट भरे यानी दौलतमंद जो सरमाया के नशा में चूर हैं और जो ज़रा सा पढ़ लिख गए हैं, सिर्फ कुरान को हिदायत के लिए काफ़ी समझते हैं और अहकाम हदीस चूँकि नफ्स पर गरां गुजरते हैं इसलिए हदीस से कतन इनकार करते हैं या कहते हैं कि हदीसें गड़ी हुई हैं। मौलवियों की ईजाद ही
وغیرہ وغیرہ، حالانکہ قرآن کریم کے احکام حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے اور اس کی تفصیلات سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ قرآن شریف میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر آیت نمبر 7، جو حکم تمہیں رسول دے سے قبول کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ پیٹ بھرا حضرت جو حکم تمہیں دیں اس سے رک جاؤ۔ پیٹ بھرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ غریبوں کو تو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ادھر ادھر کی بحثوں میں پڑھ کر اپنا دین برباد کریں۔ ہاں، مالدار لوگ شیطان کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ ذرا سا مطالعہ کیا اور محقق بن گئے۔ اس دور کے ابو حنیفہ بھی یہی ہیں اور جنید وقت بھی یہی ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی ترقی سود کے جواز میں اور تصویروں کے حلال ہونے سے، نیکر کوٹ پتلون پہننے اور ان دوسری بدعمالیوں میں پوشیدہ ہے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ شریف نئے عقیدے اور نئی حدیثیں رائج ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے، جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ صاحب مرقیات کی اس تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا، ختم نبوت سے انکار کیا، خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سی خرافات مشہور ہیں۔ ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو کوئی باطل جماعت عقائد و فاصلہ لے کر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ہم نوا قرآن و حدیث سے ان غلط عقائد کو اثبات کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ آج کل کمیونزم قرآن شریف سے ثابت کیا جا رہا ہے اور موجودہ جمہوریت کو اسلام کی جمہوریت کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے تو غضب ہی کر دیا جب ان سے کہا گیا کہ ڈراؤن کا عقیدہ ارتقاء قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن تو انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے بتاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے سب سے پہلا بندر جو انسان بنا ہو وہ آدم ہی ہو، معاذ اللہ۔ مسلم شریف قرآن کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شہریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی تھے۔ اسی اثنا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ پڑھتے رہو، تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے، یعنی حروف کی ادائیگی کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں گے، اور ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے آخرت نہ سنواریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحہ کے طریقہ پر پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہ بڑھے گا، یعنی ان کا پڑھنا درجہ قبولیت کو نہ پہنچ سکے گا۔ ان پڑھنے والوں کے اور ان کی قرت سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ آج کل بالکل یہی نقشہ ہے کہ مساجد میں قرآن سنا کر سوال کیا جاتا ہے، تیجے اور 40ویں کے موقع پر پڑھا کر اپنی عزت بڑھائی جاتی ہے، میت کی قبر پر 40 روز تک قرآن شریف پڑھ کر اس کی اجرت دی جاتی ہے، اور تراویح میں قرآن سنا کر پیٹ پالا جاتا ہے۔ مخارج و صفات کی ادائیگی کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے، مگر قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہیں۔ 11 مہینے تک نمازیں غارت کی، داڑھی مڈائی، حرام کمایا، اور رمضان آتے ہی مصلی پر پہنچ کر قرآن سنانے لگے۔ جامعہ مسجد دہلی میں دیکھ لیجئے کہ ادھر نماز ختم ہوئی اور ادھر تلاوت کی آواز آنے لگی، قاری صاحب قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور رومال بھیک کے لیے بچھا رکھا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن بیکار۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کریں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ہم اس روز کم ہوں گے؟ اب ان قلت بنا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت ہوگے لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوگے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اور خدا ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا اور بالضرور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگے گی اور موت کو مکروہ سمجھنے لگیں گی۔
बरसों से ये पेशन गोई हर्फ ब हर्फ सादिक हो रही है और मुसलमान आज अपनी इस हालत ज़ार को अपनी आंखों से देख रहे हैं। और कोई कौम इन्हें ना इज्जत व वक़्त की निगाह से देखती है, ना दुनिया में इनका रहना गवारा करती है। एक वो भी ज़माना था कि दूसरी कौमें अपने ऊपर मुसलमान हुक्मरानों को देखना चाहती थी। एक दौर ये है कि गैर मुस्लिम अक़वाम मुसलमान को अपनी कलमरू में रखना भी पसंद नहीं करती। तमाम दुनिया के मुसलमान एक ही वक्त में एकदम ख़त्म हो जाएं, ये तो हरगिज़ कभी नहीं होगा, जैसा कि पहले पेशन गोई गुजर चुकी है। अलबत्ता ऐसे वाक़यात गुजर चुके हैं कि किसी मुल्क में जहाँ खुद हुक्मरान थे, इनकलाब के बाद वहाँ से जान बचा कर भी न जा सके। स्पेन इसकी ज़िंदा और मशहूर मिसाल है। मुसलमानों को आज ज़िल्लत व ख्वारी का मुँह क्यों देखना पड़ रहा है और करोड़ों की तादाद में होते हुए भी क्यों गैरों की तरफ तक रहे हैं? इसका जवाब खुद हादी आलम अलैहिस्सलाम के इरशाद में मौजूद है कि दुनिया की मोहब्बत और मौत के खौफ के बायस ये हाल हो रहा है। जब मुसलमान दुनिया को महबूब न समझते थे और जन्नत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी इनकी नज़रों में कुछ भी हकीकत न रखती थी, इसलिए वो मौत से डरते न थे, तो गो तादाद में कम थे लेकिन दूसरी कौमों पर हुक्मरान रहे और अल्लाह की राह में जहाद करके गैरों के दिलों पर हुकूमत करने लगे। आज भी जो हमारा हाल है हम इसे खुद बदल सकते हैं, बशर्तिया पिछले ज़मानों की तरह दुनिया को दलील और मौत को अजीज़ जान समझने लगें, वरना ज़िल्लत और बढ़ती रहेगी। मुसलमान मालदार होंगे मगर दीनदार न होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे कि अचानक मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला आ निकले, जिनके बदन पर सिर्फ एक चादर थी और इसमें चमड़े का पेबंद लगा हुआ था। इनका ये हाल देख कर और इनका इस्लाम से पहला ज़माना याद करके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। क्यों? हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम लाने से पेशतर बड़े मुलायम और कीमती कपड़े पहना करते थे। फिर इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब सुबह को एक जोड़ा पहन कर निकलोगे और शाम को दूसरा जोड़ा पहनकर घर से निकलोगे, और एक प्याला सामने रखा जाएगा और दूसरा प्याला उठाया जाएगा, और तुम अपने घरों पर ज़ेब ज़ीनत के लिए इस तरह कपड़े के पर्दे डालोगे जैसे काबे को कपड़ों से पोशीदा कर दिया जाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तो हम आज की निस्बत बेहतर होंगे, क्योंकि इबादत के लिए फारग हो जाएंगे और कमाने के लिए मेहनत न करनी पड़ेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, तुम उस दिन की निस्बत आज ही अच्छे हो, बज़ाहिर अगरचे मुफलिस हो लेकिन दौलत ईमान से मालदार हो, और इस ज़माने में बज़ाहिर मालदार होगे लेकिन ईमान के एतबार से मुफलिस। दर हकीकत आज वही ज़माना है कि अक्सर मुसलमानों को खुदा ने दौलत दी है और इस कदर दी है कि अगर उम्र भर भी ना कमाएं और दीन ही के कामों में लगे रहें तो उन्हें तंगदस्ती पेश नहीं आ सकती। और बकौल हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम इबादत ही में सारा वक्त खर्च कर सकते हैं, मगर अफसोस इन्हें मरने के बाद की ज़िंदगी का फ़िक्र ही नहीं। अलबत्ता अच्छे अच्छे खाने और उम्दा पहनने का ध्यान ज़रूर है। स्कूल जाने का लिबास अलग, बाज़ार में जाने का जोड़ा अलग, रात का अलग, तरह तरह के खाने और सालन पक रहे हैं और बस इसी में मस्त है। इस ऐश व इशरत की वजह से खुदा के सामने तो झुकना दरकिनार, कभी झुकने का ख्याल तक नहीं आता। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला से इरशाद फरमाया कि वो बोहतात का ज़माना तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, आज ही तुम अच्छे हो कि तंगदस्ती के बावजूद दीन पर जमे हुए हो। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, मुझे तुम्हारे मालदार होने का डर नहीं बल्कि इसका डर है कि तुम्हें दुनिया ज़्यादा दे दी जाए जैसे तुमसे पिछले लोगों को दी गई थी, और तुम दुनिया में इस तरह फंस जाओ जैसे वो फंस गए थे, फिर तुम्हें दुनिया बर्बाद कर दे जिस तरह उन्हें बर्बाद कर दिया। काबिल गौर बात यह है कि मालदार तो इसलिए दीनदार नहीं कि इनके पास माल है, लेकिन ताज्जुब यह है कि आजकल के गरीब भी दीन से इतने ही दूर हैं जितने मालदार, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और वजह यह है कि दीनदारी का माहौल नहीं रहा, ना मालदार घरानों में ना गरीबों के झोंपड़ों में। फलिल्लाहिल मुश्तकी, झूठ आम हो जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो, तुम में यानी उम्मत मुहम्मदिया में सबसे अच्छे लोग यही हैं, फिर इनके बाद वो अच्छे होंगे जो इनके बाद आएंगे। उसके बाद झूठ फैल जाएगा, हत्ता कि यकीनन एक ऐसा वक्त भी आएगा कि इंसान बग़ैर कसम दिलाए कसम खाएगा और बग़ैर गवाह बनाए गवाही देंगे। अल-हदीस रवाह निसाई, मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि फिर इनके बाद ऐसे लोग आ जाएंगे जो मोटा होने को पसंद करेंगे। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि फिर ऐसे लोग आ जाएंगे कि इनकी गवाही इनकी कसम से आगे बढ़ेगी
اور ان کی قسم ان کی گواہی سے آگے بڑھے گی۔ ان روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوا کہ تبع تابعین کے دور کے بعد جھوٹ اس قدر ہوگا کہ بات بات میں بلا وجہ اور خواہ مخواہ جھوٹی قسم کھایا کریں گے۔ بلا ضرورت بولنے کا مرض اس قدر پھیل جائے گا کہ بغیر گواہ بنائے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ مجھے بھی معلوم ہے، اور جب یہ قصہ پیش آیا تو میں بھی موجود تھا، حالانکہ اسے اس وقت اس واقعہ کی خبر بھی نہ ہوگی۔ جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی کا اتنا رواج ہو جائے گا کہ گواہی قسم سے پہلے زبان سے نکلنے کی کوشش کرے گی اور قسم گواہی سے پہلے زبان پر آنا چاہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آئندہ یقیناً ایسا ہوگا کہ شیطان انسانی صورت میں آ کر لوگوں کو جھوٹی باتیں سنائے گا۔ اس کی باتیں سن کر لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ جب ان میں سے کوئی شخص اس کی باتوں کی دوسروں سے روایت کرے گا تو کہے گا میں نے یہ بات ایک ایسے شخص سے سنی ہے جسے چہرے سے پہچانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا۔ حدیث سے بالا میں یہی ارشاد ہے کہ موٹا ہونے کو زیادہ پسند کریں گے، یعنی آخرت کی فکر ان کے دل سے جاتی رہے گی اور خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہ ہوگا، اور اسی بے فکری کے باعث بے تحاشا مرغن مال کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے۔ کھانا پینا اور مال جمع کر کے پھولنا ہی ان کی زندگی کا مقصد بن کر رہ جائے گا۔ مردوں کی کمی، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبرگیری کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ اس حدیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس وقت ہو بہو ہو رہا ہے، البتہ عورتوں کی ابھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث میں مذکور ہے، مگر یورپ کی جنگیں ان قریب ہی اس پیشن گوئی کو سچا کر دکھانے والی ہیں۔ علم اٹھ جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ